نور الدین زنگی کی فوج میں ایک ایسا مرد مجاہد تھا جس نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وہ ایک بہادر اور نڈر سپہ سالار تھا اور مصر کی فتح میں اس مرد مجاہد کا نمایاں کردار تھا۔ اس مرد مجاہد کو آج دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف تھا۔ یہ مرد مجاہد کردستان کے علاقے تکریت میں 1138 عیسوی میں پیدا ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو عربی اور کرد زبان میں مہارت حاصل تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا ان سے پہلے اس فوج کے سپہ سالار تھے اور مصر کی فتح آپ کے چچا کے ہاتھوں ہوئی۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ اپنے دور حکومت میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1182 عیسوی تک شام، موصل اور حلب کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبی سردار رینالڈ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو کہ صرف کاغذی حد تک محدود رہا۔ معاہدہ کے باوجود صلیبی بدستور مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے رہے۔ 1186 عیسوی میں صلیبی سردار رینالڈ قبلہ اول یعنی مسجد اقصی پر حملہ آور ہوا۔ سلطان نے ان سرگرمیوں کو روک تھام کے لیے فوراً اقدامات کیے۔ سلطان رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین کے مقام پر پہنچ گئے۔ 1187 عیسوی میں حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور 30,000 قیدی بنائے۔ رینالڈ کو گرفتار کیا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس گستاخ کا سر قلم کر دیا۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس یعنی قبلہ اول مسجد اقصی کا رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک جاری رہنے والی خون ریزہ جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح پورے 88 سال بعد بیت المقدس مسلمانوں کی حکمرانی میں آیا اور پورے فلسطین سے صلیبی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ قبلہ اول کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر مسجد میں رکھا اور اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش پوری ہوئی۔ بیت المقدس سے صلیبی حکومت بھی ختم ہو گئی جو کہ 1099 عیسوی سے فلسطین میں قائم تھی۔ بیت المقدس پر پورے 761 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔